بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان تلاوت قرآن پاک کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ قرآن شریف کے پڑھنے کے فضائل جیسا کہ بہت سی روایت میں وارد ہوئے ہیں بے حد ہیں۔ اس کے سننے کے فضائل بھی متعدد روایت میں آئے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ سیدۃ المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی مجلس میں شرکت کا حکم ہوا، جیسا کہ اسے روایت سے معلوم ہوا کہ بعض علماء کے فتویٰ کے کہ قرآن پاک کا سننا پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کا پڑھنا نفل ہے اور سننا فرض ہے، اور فرض کا درجہ نفل سے بڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس حدیث سے ایک اور مسئلے میں مستنبت ہوتا ہے کہ جس میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ نادار جو صبر کرنے والا ہو، اپنے فقر و فاقہ کو کسی پہ ظاہر نہ کرتا ہو، اور وہ افضل ہے، یا وہ مالدار جو شکر کرنے والا ہو، حقوق ادا کرنے والا ہو۔ اس حدیث سے صابر پر حاجت مند کی افضلیت سے استدلال کیا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ جو شخص ایک آیت کلام اللہ کی سننے اور اس کے لیے 2 چند نیکی لکھی جاتی ہے، اور جو تلاوت کرے اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ محدثین نے سند کے اعتبار سے اگرچہ اس میں کلام کیا ہے، مگر مضمون بہت سی روایت سے مرتدد ہے کہ کلام پاک کا سننا بھی بہت اجر رکھتا ہے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے اس کو پڑھنے سے بھی افضل بتلایا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن شریف سناؤ۔ میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو خود نازل ہی ہوا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سناؤں؟ ارشاد ہوا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سنوں۔ اس کے بعد انہوں نے سنایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک مرتبہ سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام مجید پڑھ رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک کھڑے ہوئے سنتے رہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن شریف سنا تو تعریف فرمائی۔ عقبہ بن عامر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ کلام اللہ کا آواز سے پڑھنے والا اعلانیہ صدقے کرنے والے کے مشاہدہ ہے، اور آہستہ پڑھنے والا خفیہ صدقہ کرنے والے کی مانند ہے۔ صدقہ بعض اوقات اعلانیہ افضل ہوتا ہے جس وقت دوسروں کی ترغیب کا سبب ہو اور کوئی مصلحت ہو، اور بعض اوقات مخفی افضل ہوتا ہے جہاں ریا کا شبہ ہو اور دوسرے کی تذلیل ہو۔ اسی طرح کلام اللہ شریف کا بعض اوقات میں آواز سے پڑھنا افضل ہے جہاں دوسروں کی ترغیب کا سبب ہو اور اس میں دوسرے کے سننے کا ثواب بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات آہستہ پڑھنا افضل ہے جہاں دوسروں کو تکلیف ہو یا ریا کا احتمال ہو وغیرہ۔ اسی وجہ سے زور سے اور آہستہ دونوں طرح پڑھنے کی مستقل فضیلتیں بھی آئی ہیں۔ بعض اوقات یہ مناسب تھا اور بعض وقت وہ افضل تھا۔ آہستہ پڑھنے کی فضیلت پر بہت سے لوگوں نے خود اس صدقے والی حدیث سے بھی استدلال کیا ہے۔ بقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الشعاب میں، مگر یہ روایت بخود محدثین ضعیف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نقل کیا ہے کہ آہستہ کا عمل اعلانیہ کے عمل سے 70 حصہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ پکار کر اس طرح مت پڑھو کہ ایک کی آواز دوسرے کے ساتھ غلط ہو جائے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نبوی میں ایک شخص کو آواز سے تلاوت کرتے سنا تو اس کو منع کرا دیا۔ پڑھنے والے نے کچھ حجت کی تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے واسطے پڑھتا ہے تو آہستہ پڑھ، اور لوگوں کی خاطر پڑھتا ہے تو پڑھنا بیکار ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پکار کر پڑھنے سے ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے۔ شرائع احیاء میں دونوں طرح کی روایت اور آثار ذکر کیے گئے ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ قرآن پاک ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی، اور ایسا جھگڑالو ہے
کہ جس کا جھگڑا تسلیم کر دیا گیا، اور جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے اس کو یہ جنت کی طرف کھینچتا ہے، اور جو اس کو پس پش ڈال دے اس کو جہنم میں گرا دیتا ہے۔ یعنی جس کو یہ شفاعت کرتا ہے اس کی شفاعت حق تعالی شانہ کی یہاں مقبول ہو جاتی ہے، اور جس کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، اور جھگڑے کی تفصیل پہلے بھی ذکر کی گئی ہے، اپنی حمایت رکھنے والوں کے لیے درجات کے بڑھانے میں اللہ کے دربار میں جھگڑتا ہے، اور اپنی حق تلفی کرنے والوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ میرا حق کیوں نہیں ادا کیا۔ جو شخص اس کو اپنے پاس رکھ لے، یعنی اس کا اتباع اور اس کی پیروی اپنا دستور العمل بنا، اس کو جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور جو اس کو پشت کے پیچھے ڈال دے یعنی اس کا اتباع نہ کرے اس کا جہنم میں گرنا ظاہر ہے۔ بندے کے نزدیک کلام پاک کے ساتھ لاپرواہی برتنا بھی اس کے مفہوم میں داخل ہو سکتا ہے۔ متعدد احادیث میں کلام اللہ شریف کے ساتھ بے پرواہی کی وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ بخاری شریف کی اس طویل حدیث میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض سزاؤں کی سیر کرائی گئی تھی، ایک شخص کا حال دکھایا گیا جس کے سر پر ایک پتھر اس زور سے مارا جاتا تھا کہ اس کا سر کچلا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت فرمانے پر بتایا گیا کہ اس شخص کو حق تعالی شانہ نے اپنا کلام پاک سکھایا تھا، مگر اس نے نہ شب کو اس کی تلاوت کی نہ دن میں اس پر عمل کیا، لہٰذا قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا۔ حق تعالی شانہ اپنے لطف کے ساتھ اپنے عذاب سے محفوظ رکھیں گے کہ در حقیقت کلام اللہ شریف اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے ساتھ بے توجہی پر جو سزا دی جائے وہ مناسب ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ روزہ اور قرآن شریف دونوں بندے کے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ روزہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول کیجیے، اور قرآن شریف کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے رات کو اس کو سونے سے روکا، میری شفاعت قبول کیجیے، پس دونوں کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ قرآن مجید میں جوان مرد کی شکل میں آئے گا اور کہے گا کہ میں ہی ہوں جس نے تجھے راتوں کو جگایا اور دن کو پیاسا رکھا۔ نیز اس حدیث شریف میں اشارہ ہے کہ اس طرف کے کلام اللہ شریف کے حفظ کا متقاضا یہ ہے کہ رات کو نوافل میں اس کی تلاوت بھی کیا کرے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بعض مرتبہ تلاوت کرتے ہوئے تمام رات گزر جاتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد ہے کہ بعض مرتبہ وتر کی ایک رکعت میں وہ تمام قرآن شریف پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک رات میں تمام قرآن شریف پورا فرما لیا کرتے تھے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت میں کعبے کے اندر تمام قرآن شریف پڑھا۔ ثابت بنانی دن رات میں ایک قرآن شریف ختم کرتے تھے، اور اسی طرح ابو ہرہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ابو شیخ بنانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات میں 2 قرآن مجید پورے اور تیسرے میں سے 10 پارے پڑھے۔ اگر چاہتا تو تیسرا بھی پورا کر لیتا۔ صالح بن کیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کو گئے تو راستے میں اکثر ایک رات میں 2 کلام مجید پورے کرتے تھے، ایک کلام مجید اور دوسرا ظہر سے عصر تک پورا کرتے تھے، اور تمام رات نوافل میں گزارتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ امامہ کا شملہ تر ہو جاتا تھا۔ اسی طرح اور حضرات بھی، جیسا کہ محمد بن نصر نے قیام اللیل میں تخریج کیا ہے کہ شرح احیاء میں لکھا ہے کہ سلف کی عادات ختم قرآن میں مختلف رہی ہیں۔ بعض حضرات ایک ختم روزانہ کرتے تھے، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ غیر رمضان المبارک میں، اور بعض 2 ختم روزانہ کرتے تھے، جیسا کہ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا معمول رمضان المبارک میں تھا، اور یہی معمول اسود رحمۃ اللہ علیہ اور صالح بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ اور سعید بن جبیر اور ایک جماعت کا تھا، اور بعض کا معمول 3 ختم روزانہ کا تھا۔ چنانچہ سلیم بن عطر جو بڑے تابعین میں شمار کیے جاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح مصر کے شریک تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
قصص کا امیر ان کو بنایا تھا۔ ان کا معمول تھا کہ ہر شب میں 3 ختم قرآن شریف کیا کرتے تھے، اور نودی کتاب الاذکار میں نقل کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مقدار جو تلاوت کے باب میں ہم کو پہنچی ہے وہ ابن الکاتب کا معمول تھا کہ دن رات میں 8 قرآن شریف روزانہ پڑھتے تھے۔ ابن قدامہ نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ اس کی کوئی تحدید نہیں کہ پڑھنے والے کے نشاط پر موقوف ہو۔ اہل تاریخ نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ رمضان شریف میں 61 قرآن شریف پڑھتے تھے، ایک دن کا اور ایک رات کا، اور ایک تمام رمضان شریف میں تراویح کا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دن سے کم میں ختم قرآن والا تدبر نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دن سے کم میں ختم کو حرام بتایا ہے۔ بندے کے نزدیک یہ حدیث شریف با اختیار اکثر افراد کی ہے، اس لیے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت سے اس سے کم میں پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اسی طرح زیادتی میں بھی جمہور کے نزدیک تحدید نہیں، جتنے ایام میں بسہولت ہو سکے کلام مجید ختم کرے۔ مگر بعض علماء کا مذہب ہے کہ 40 دن سے زائد ایک قرآن شریف میں خرچ نہ ہو، جس کا حاصل یہ ہے کہ کم از کم 3 پاؤ روزانہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کسی وجہ سے کسی دن نہ پڑھ سکے تو دوسرے دن اس کی قضا کر لے، غرض 40 دن کے اندر اندر ایک مرتبہ کلام مجید پورا ہو جائے۔ جمہور کے نزدیک اگرچہ یہ ضروری نہیں، مگر جب بعض علماء کا مذہب ہے تو احتیاط اس میں ہے کہ اس سے کم نہ ہو۔ نیز بعض احادیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔ صحاب مجمع نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جس شخص نے قرآن شریف 40 رات میں ختم کیا، اس نے بہت دیر کی۔ بعض علماء کا فتویٰ ہے کہ ہر مہینے میں ایک ختم کرنا چاہیے، اور بعض کا بہتر یہ ہے کہ 7 روز میں ایک کلام مجید ختم کر لیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول ہے، یہی نقل کیا جاتا ہے کہ جمعے کے روز شروع کرے اور 7 روز میں ایک منزل روزانہ کر کے 5 شنبے کے روز ختم کر لے۔ امام صاحب کا مقولہ ہے کہ سال میں 2 مرتبہ ختم کرنا قرآن شریف کا حق ہے، لہٰذا اس سے کم کسی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ کلام پاک کا ختم اگر دن کے شروع میں ہے تو تمام دن، اور رات کے شروع میں ہو تو تمام رات ملائکہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اس سے بعض مشائخ نے استنباط فرمایا ہے کہ گرمی کے ایام میں دن کی ابتدا میں ختم کرے اور موسم سرما میں ابتدائی شب میں، تاکہ بہت سا وقت ملائکہ کی دعا کا میسر ہو۔ سامعین کرام، احادیث کی روشنی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ پاک ہمیں روزانہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہو تو اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ شکریہ۔